بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانے کو لوگ غلط کہتے ہیں، نہیں منانا چاہیے۔ ہم نے کب کہا، کسی دیوبندی عالم نے کب کہا کہ میلاد النبی منانا نہیں چاہیے؟ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کا تذکرہ عبادت ہے، رسول اللہ کے تذکرے پہ ثواب ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے تذکرے پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔ جو نبی کے تذکرے کو غیر ضروری سمجھتا ہے، ہم اسے ایمان سے خالی سمجھتے ہیں۔ ایمان کا حصہ ہے نبی کا تذکرہ کرنا، نبی کی سیرت بولنا اور سننا۔ یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضل حق گنج مراد آبادی فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں تم ہم سے میلاد کا تذکرہ پوچھتے ہو، ہمارا ہر دن میلاد ہے، ہم ہر دن میلاد النبی مناتے ہیں، ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کون میلاد النبی منانے سے منع کرتا ہے؟ احمق ہوگا، پاگل ہوگا جو شخص میلاد النبی منانے سے منع کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں، میلاد النبی منانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جس کے آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جس کے ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہ ہمارے اور تمہارے جیسا عام انسان نہیں ہے، وہ نبیوں جیسا نہیں ہے، وہ سارے انسانوں سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد جس کا درجہ اگر ہے وہ صرف رسول اللہ کا درجہ ہے۔ ایسی بڑی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہو، چھچورے کام سے نہ کرو، گھٹیا حرکتوں سے نہ کرو۔ جس رسول اللہ کے تذکرے کی ہم بات کرتے ہیں اس کے شان کے مطابق تذکرہ کرو، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق میلاد النبی مناؤ۔ عام لوگوں کا برتھ ڈے ہے تب بھی کیک کاٹا، رسول اللہ کا برتھ ڈے ہے تب بھی کیک کاٹا، کیا فرق ہے؟ تم نے نبی کی شان میں بے ادبی کر دی ہے۔ ایک بے حیا، ایک کافر، ایک یہودی، ایک عیسائی بھی کیک کاٹتا ہے اور تو بھی کیک کاٹ رہا ہے۔ دونوں کے میلاد النبی میں کیا فرق رہا؟ نبی کا میلاد بڑا ہونا چاہیے، ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ گنیش کا جلوس نکلتا ہے، گنیش میں وہ اپنے مورتی کو لے کے نکلتے ہیں، ٹریفک جام کر دیتے ہیں، سڑکیں جام کر دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم بھی رسول اللہ کے نام پہ جلوس لے کے نکل رہے ہو۔ تم میں اور اس گنیش کے جلوس میں کیا فرق رہا؟ گنیش کا جلوس نکالنے کے لیے سڑک دیکھ لو، گلی گلی دیکھ لو، وہاں پر مورتیاں بٹھا کر گنیش کا پتلا رکھے ہوئے ہیں اور سامنے ہنڈی رکھی ہوئی ہے، آنے والوں سے چندہ وصول کر رہے ہیں۔ اس کو بھی وہ لوگ بزنس بنائے ہوں یا نہ بنائے ہوں، اور ہم بھی رسول اللہ کے میلاد کے نام پر گلی گلی دکان دکان چندہ وصول کر رہے ہوں۔ اس میں اور اس غیر کے گنیش اور تہوار میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے نبی کا میلاد اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، حرام سے پاک ہونا چاہیے۔ اب گنیش کے پتلے لگے ہوئے ہیں، رات ہوتی ہے بھجن شروع ہو جاتا ہے، گانے شروع ہو جاتے ہیں، رات کے 12 بجے تک گانے چلتے رہتے ہیں۔ ادھر میلاد کا جلوس بھی نکل رہا ہے، قوالیوں پہ قوالی، گانوں پہ گانے، ناچنے والے بھی چل رہے ہیں ساتھ میں۔ اس میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم نے منع نہیں کیا، طریقہ جو تم کر رہے ہو، راستہ جو تم اپنائے ہو، یہ راستہ گھٹیا ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کے مقام کے خلاف ہے۔ نبی کے شان کے مطابق جلوس نکالو، نبی کے شان کے مطابق کرو۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے علماء نے لکھا ہے، ایک ہے ذکر لسانی، دوسرا ہے ذکر عملی۔ زبان سے تذکرہ کرنا، عمل سے تذکرہ کرنا، اور عمل سے تذکرہ کرنا یہ دلیل عشق ہے۔ عمل سے تذکرہ کرنا، نبی کے جیسا بن کر دکھانا، یہ دلیل محبت ہے، اور زبانی پھینکتے رہنا یہ دعوی محبت ہے، اور دعوی محبت دلیل محبت کے بغیر کبھی معتبر نہیں ہوتا۔ عاشق اپنے آپ کو شرابی بھی بول رہا ہے، عاشق اپنے آپ کو جواری بھی بول رہا ہے، عاشق اپنے آپ کو سود خور بھی بول رہا ہے۔ بتاؤ حرام کھانے والا عاشق رسول ہے تو پھر تقوی پرہیزگاری سے جینے والا کون ہے؟ پھر اسے کیا لقب دو گے؟ گانے سننے والا، ناچنے والا عاشق رسول ہے تو پھر مسجد میں تہجد پڑھ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے رسول اللہ کے نام پر روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھنے والا کون ہے؟ وہ اگر عاشق ہے تو پھر یہ کون ہے؟ عاشق اور فاجر اور فاسق میں فرق ختم کر دیا ہے آج کے جلوس اور میلاد منانے والوں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد منانے کے جو تذکرے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں،
نبی علیہ السلام کی میلاد منانا، ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت میں شہرت نہیں ہونی چاہیے، عبادت میں ایوارڈ حاصل کرنا، تعریف حاصل کرنا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو کافر بولنا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر جلسے جلوس کر کے اسٹیج سے اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے بجائے علماء دیوبند کو کافر بولنا، اسلاف کو کافر بولنا، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آتے ہوئے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الیس فیہ نفس، کیا اس میں جان نہیں ہے؟ کیا ایک انسان نہیں ہے؟ انسان کا احترام تو کرو، انسان کی عزت تو کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی کے جنازے کا اکرام کر رہے ہیں، اور ہم نبی کے میلاد اور جلوس کے نام پر اسٹیج سے مسلمانوں کو کافر کے فتوے دینا، مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کے فتوے دینا، اور تو اور بات عاشق رسول لقب ہے، غلام مصطفیٰ لقب ہے، غلام رسول لقب ہے، اور کام کر رہے ہیں کافران رسول کے، کام کر رہے ہیں دشمنان رسول کے۔ اللہ کے نبی نے غیروں کو اپنانے کی محنت کی ہے، اور ہمارے اسٹیجوں سے مسلمانوں کو غیر بنانے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی کے نام پر جلسہ کرنا، سیرت کا جلوس نکالنا، بالکل ہم کہتے ہیں کہ محبت تمہاری ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، اور تم راستہ جام کر رہے ہو، جانے والوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ جب تک وہ جلوس نہیں ختم ہوگا، کوئی ایئرپورٹ جانا ہے، کوئی ہاسپٹل جانا ہے، کوئی اسکول کالج جانا ہے، کوئی آفس کمپنی جانا ہے، کسی کو جلدی اپنے گھر پہنچنا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا جلوس جب تک ہٹے گا نہیں راستے سے، اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمر زور سے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ سے۔ اللہ کے نبی دونوں کے پاس گئے، عمر سے فرمایا آہستہ پڑھو، سونے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ابوبکر سے فرمایا تھوڑی آواز بلند کر لو، اتنا بھی آہستہ نہ پڑھو۔ اعتدال کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ تہجد میں قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے، جلوس یہ تہجد کی نماز ہے، جلوس یہ رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھنا ہے، قوالیاں ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں، ناچنے والے ہیں، اور یہ اتنی زور سے ڈی جے لگا کے جا رہے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے، بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، ماں جس بچے کو سلائی ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ رات کے 2 بجے تک جو قوالیاں چلتی ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کسی ایک مفتی صاحب کا فتویٰ دکھا دو، کسی ادارے کا۔ ہم حیدرآباد کے ہیں، جامعہ نظامیہ کا فتویٰ مکہ مسجد کے سامنے بڑے بورڈ پہ لگا ہوا ہے، کم از کم اس کو تو پڑھ لو جا کر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے جلوس نکالنا شریعت میں جائز ہے کہ حرام ہے؟ کس کی سنتے ہو؟ اگر عاشق رسول جامعہ نظامیہ کے بیٹھے ہوئے وہ شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ الجامعہ، اگر وہ عاشق نہیں ہو سکتے، ہم تو مانتے ہیں وہ عاشق ہیں، اگر وہ عاشق نہیں ہو سکتے تو پھر کون ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جلوس میں نکلتے ہیں؟ کیا وہ روڈوں پہ آتے ہیں؟ کیا وہ جھنڈیاں لے کر گھومتے ہیں؟ اگر یہ عشق ہے تو پھر پہلے شیخ الجامعہ کو لاؤ، اگر وہ عشق ہے پہلے علماء، ان کے مدارس کے علماء کو لاؤ۔ پھر کیوں؟ اگر یہ عشق ہے تو پھر علماء کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ جاہلوں کی حرکت ہے، یہ خبیثوں کی حرکت ہے جو ہو رہی ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، میلاد النبی بھی انہی دنوں میں ہے، گنیش کا تہوار بھی انہی دنوں میں ہے۔ وہ جیسے روڈوں کو جام کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بندو ہم جام نہ کریں۔ وہ جیسے ریلیاں نکالتے ہیں ہم ویسے ریلیاں نہ نکالیں۔ وہ جیسے جھنڈے لگاتے اور قوالیاں وہ گانے اور بھجن گاتے ہیں ہم ویسے نہ کریں۔ ہم میلاد النبی کے نام پر یتیموں کا سروے کریں، بیواؤں کا سروے کریں، بوڑھے اور بیماروں کا سروے کریں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، کسی پارک میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، دوائیاں لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، کچھ فروٹس لے لیں، اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب لے لیں، تیلگو میں انگریزی میں کتاب
کتابیں لے لیں، ان بیماروں سے ملیں، فروٹ ہدیہ کریں، کتاب ہدیہ کریں، پارکوں میں گھومنے والوں کو فروٹ ہدیہ کریں، کتاب ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے نبی کا میلاد ہے، آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم خوشی میں آپ کو یہ ہدیہ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، کبھی ٹائم ملے تو پڑھ لیا کیجئے، یہ مٹھائی ہماری طرف سے کھا لیجئے، یہ فروٹ ہماری طرف سے کھا لیجئے۔ کتنے گاؤں دیہات کے بیمار یہاں نیلوفر ہاسپٹل میں اور گاندھی ہاسپٹل میں، عثمانیہ ہاسپٹل میں کھانے کے لیے پریشان، علاج کے لیے پریشان، ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرا رسول یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے گیا تھا، میں کم از کم عثمانیہ کے بیماروں کی عیادت کے لیے جا سکتا ہوں، ان کی خدمت میں کچھ انار، کچھ سیب اور کچھ فروٹ ہدیہ کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے نبی کے میلاد کا تذکرہ، یہ ہے حسن اخلاق جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس غلامانہ زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعتاً جن کی پیدائش پر اس کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ انسانوں کی اتنی بھلائی چاہتے ہیں، تو اس آقا کا کیا حال ہوگا، اس سرکار کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے اس کردار سے وہ بیمار جسم کا بیمار ہے لیکن روح کا صحت مند بنے گا۔ اسے جب ڈسچارج ہوگا ہاسپٹل سے تو وہ سیدھے کسی امام کے پاس جا کر کلمہ پڑھے گا، کسی مسجد میں آ کر وہ ماتھا ٹیکے گا، وہ کہے گا کہ مجھے بیماری میں ساتھ دینے والا میرا کوئی اپنے برادری کا نہیں تھا، مسلمان نے مجھے ساتھ دیا، رسول اللہ کے ماننے والوں نے مجھے ساتھ دیا۔ یہ ہمارے عید میلاد کے موقع پر ایک غیر مسلم تک پہنچ جائیں، ایک غیر مسلم بیوہ تک پہنچ جائیں، ایک یتیم تک پہنچ جائیں، جو یتیموں کو سہارا دینے والا رسول ہے۔ آج اس کے کتنے یتیم بچے اس سماج میں سڑکوں پہ بھیک نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ گانجا بیچ رہے ہیں، شراب اور نشہ کر رہے ہیں۔ سوچو تھوڑا عقل سے۔ ابھی بھی اس مسئلے کو مسلکی اختلاف، یہ میلاد مناتے، یہ میلاد نہیں مناتے، یہ مناؤ بولتے، یہ نہیں مناؤ بولتے، نہیں، اصل مقصد کیا ہے وہ دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے وہ دیکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔